قصہ ایک ایسے چھوٹے سے بستی نما گاؤں کا ہے جس کا نام نور آباد تھا۔ سردیوں کی وہ راتیں تھیں جب سانس بھی دھوئیں کی لکیروں کی طرح دکھائی دیتی تھی اور ہوا ایسی چلتی تھی جیسے کسی نے یخ پانی پھینک دیا ہو۔ پورا نور آباد کمبلوں میں دبکا ہوتا تھا، مگر گاؤں کے آخری کچے گھر سے دھوئیں کے ساتھ وہ خوشبو اٹھتی تھی جو اماں رحمت کی چھوٹی سی رسوئی کا پتہ دیتی تھی۔ اماں رحمت عمر رسیدہ ضرور تھی مگر دل جوان تھا۔ گاؤں میں کہا جاتا تھا کہ ان کے ہاتھ کی سبزی میں ایسا سچ اور ایسا خلوص ملا ہوتا ہے جسے کھا کر غم بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ وہ اپنے چھوٹے سے باورچی خانے کو رزق کا کوشا کہا کرتی تھی۔ ان کے ساتھ رہتا تھا ان کا نوجوان بیٹا عفان، محنتی، خاموش مگر اپنی ماں کی طرح نیک دل۔ وہ ہر صبح جنگل سے لکڑیاں لاتا، تب کہیں جا کر اماں رحمت چولہا جلاتی اور پالک، ہری مرچ، دھنیا اور پیاز سے ایسا سالن تیار کرتی کہ خوشبو دیواروں سے ٹکرا کر پورے آنگن میں پھیل جاتی۔ ایک رات سردی کچھ زیادہ ہی بے رحم تھی، درختوں کی شاخیں تک تھر تھر آ رہی تھیں۔ عفان نے اپنی ماں سے کہا، اماں آج تو رسوئی بند کر دیتے ہیں، باہر کو نکلے گا؟ اماں رحمت مسکرا دیں، بیٹا بھوکے لوگ سردی نہیں دیکھتے، اور جو اللہ کے لیے پکاتے ہیں وہ چولہا بند نہیں کرتے۔ اتنے میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ایک مسافر جو پھٹا ہوا شال اوڑھے کانپ رہا تھا کھانا مانگنے کھڑا تھا۔ اماں رحمت فوراً اسے اندر لے آئی، آگ کے پاس بٹھایا اور تازہ روٹیاں تیزی سے اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ سب کچھ کھا کر چپ چاپ چلا گیا بغیر 1 روپیہ دیے۔ عفان نے پریشان ہو کر پوچھا، اماں آپ نے اس سے پیسے کیوں نہیں لیے؟ اماں نے دھیرے سے کہا، بیٹا جن کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا اللہ ان کے راستے کھول دیتا ہے۔ ہم کسی سے پیسہ نہیں بس دعا لیتے ہیں، مگر ہر نیک کام کی کوئی نہ کوئی دشمن ہوتی ہے۔ نور آباد میں ایک پڑوسن حسینہ بیگم رہتی تھی۔ وہ اماں رحمت کی شہرت سے جلتی تھی۔ ایک دن اس نے پورے گاؤں میں افواہ پھیلا دی کہ اماں رحمت کے سالن میں کوئی تعویذ یا عمل ہوتا ہے، تبھی اسے لوگ پسند کرتے ہیں۔ گاؤں والوں نے بات سنی اور بغیر سوچے سمجھے مان بھی لی۔ انہوں نے اماں رحمت کے گھر آنا بند کر دیا۔ سپاری، دھنیا، پالک سب کچھ ویسے ہی پڑا رہنے لگا۔ ان کے ہاتھوں کی خوشبو جیسے رسوئی میں قید ہو کر رہ گئی۔ عفان نے ماں کی تھکی ہوئی آنکھوں کو دیکھا اور پوچھا، اماں اب کیا کریں؟ اماں رحمت نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، صبر وہ چیز ہے جس سے اللہ رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، ہم صبر کریں گے بیٹا۔ اگلی صبح عفان کے دل میں ایک خیال آیا۔ اس نے تازہ سبزیوں کا سالن 2 دیگچیوں میں بھرا، تازہ روٹیاں کپڑے میں لپیٹی اور پاس کے گاؤں گل پور چلا گیا۔ شروع میں لوگوں نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن جیسے ہی سالن کی خوشبو ان کی ناک تک پہنچی، 1-2 لوگوں نے چکھنے کی اجازت دے دی، اور پھر جیسے ہی پہلا نوالا ان کے منہ میں گیا سب حیران رہ گئے۔ یہ ذائقہ، یہ خوشبو، یہ تو کسی نیک ہاتھ کی نشانی ہے، لوگوں نے کہا۔ عفان نے بتایا کہ یہ سب اس کی ماں کے ہاتھ کا کمال ہے، وہی اماں جو سچ، دعا اور محنت سے کھانا بناتی ہے۔ گل پور کے لوگ بھی حیران ہوئے کہ ایسی صاف نیت کی عورت پر نور آباد والے کیسے یقین نہ کر سکے۔ یہ بات جاتے جاتے نور آباد کے کانوں تک پہنچی۔ گاؤں کے لوگ شرمندہ ہو کر اماں رحمت کے گھر آئے۔ ہم نے آپ کی دل آزاری کی، ہمیں معاف کر دیں، ہم آئندہ کسی کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ آہستہ آہستہ اماں رحمت کا باورچی خانہ دوبارہ آباد ہو گیا۔ چولہے کی آگ، خوشبودار سالن اور عفان کی مسکراہٹ نے سردیوں کو بھی گرم کر دیا۔ ایک دن عفان نے کوئلہ ہاتھ میں لیا اور رسوئی کی دیوار پر لکھ دیا، نیت سچے ہو تو رزق کبھی روکتا نہیں۔ یہ جملہ نور آباد کا فخر بن گیا، اور سچ یہ ہے کہ ذائقہ ہاتھوں میں نہیں دل میں ہوتا ہے۔